الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 9واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 25واں رکوع چل رہا ہے۔ پارہ نصف ہوا، آیت نمبر 202 تک تفسیر آئی۔ آیت نمبر 202 کے بعد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر سے جو حج کا ذکر چلا آ رہا ہے یہ اس سلسلے کی آخری آیت ہے۔ اوپر مزدلفہ کے قیام کے زمانے میں، عرفات میں اور منا میں سب جگہ بار بار ذکر کی تاکید دہرائی جا رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَاشْتَدَّ ذِكْرًا، اور یہاں پر پھر ذکر کی تاکید کی گئی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر حج میں جتنا زیادہ کیا جائے گا اتنا ہی حج کی نورانیت میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کے ذکر کی تاکیدی اہمیت اس بنا پر بھی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ذکر اللہ کی جگہ ذکر آبا کو ترجیح دے رکھی تھی۔ آبا و اجداد کے ذکر کرتے تھے، ادھر ادھر کی گپ شپ کی باتیں ہوتی تھیں، میلے ٹھیلے لگتے تھے، تو ان کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ ان رسموں کو، ان رواجوں کو ختم کرو اور ذکر اللہ کو ان کی جگہ دو۔ اور دوسرے یہ کہ وہ ذکر اللہ کے بجائے وہ صرف دنیا طلبی میں اور اپنی دنیا کی حاجتوں میں وقت گزاری کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اپنی دنیا کو مت دیکھو بلکہ تمہاری دعا مخلصانہ ہو کہ دنیا، آخرت اور اللہ کی یاد اور اللہ سے تعلق میں اس میں اضافہ ہو رہا ہو۔ اور غفلت کے ساتھ بھی لوگ وقت گزاری کر لیا کرتے تھے کہ نہ دنیا کا ذکر ہے نہ آخرت کا ذکر ہے، لاپرواہی کے ساتھ حج کے ایام گزر جاتے تھے۔ تو بار بار ذکر کی تاکید سے یہ بھی مقصود ہے کہ تمہارے حج کے ایام لاپرواہی سے نہ گزرے بلکہ اللہ کی ذکر کے ساتھ اور ذکر کی کثرت کے ساتھ گزرے، کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ کے ذکر کے حکم کو دہرایا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ دراصل ذکر ہر عبادت کی روح اور جان ہوتی ہے۔ نماز سراپا ذکر ہے، نماز سے پہلے جو اذان ہے وہ بھی ذکر ہے، نماز کے بعد دعا ہے، وظیفہ ہے، تسبیح ہے، وہ بھی ذکر ہے، اور نماز میں جو کچھ بھی عمل ہے، ثنا ہے، رکوع کی تسبیح ہو، قرات ہو، وہ سب بھی ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری کی نماز تو ذکر کے لیے ہے ہی، اسی طریقے سے حج کی عبادت بھی کہ لبیک پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، اور جو یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے اگر ذکر اللہ سے ارکان خالی ہو جائیں تو وہ روحانیت ہی گویا فوت ہو جائے، وہ ایک صورت ہوگی بغیر روح کے، وہ ایک جسم ہوگا بے جان کے۔ اس لیے بار بار تاکید کی گئی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور دنیا کی روح بھی ذکر ہی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا، مسلم شریف میں ہے کہ دنیا کے اندر جب اللہ اللہ کہنے والے فوت ہو جائیں گے تو دنیا ہی کو فوت کر دیا جائے گا، وہ دنیا کی موت ہوگی جب اللہ کا ذکر نہ ہوگا۔ تو اللہ کے ذکر سے دنیا کا خالی ہونا، یہ دنیا کی موت ہو جائے گی، پھر اللہ کائنات کو ہی ختم فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا پہلی بات اس آیت میں کہ تم ذکر کرو اللہ کا فی ایام معدودات، ان چند دنوں میں۔ وہ چند دن جو منا کے ایام میں گزرتے ہیں، اس سے مراد 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہاں پر ذکر سے مراد تکبیر تشریق کا حکم ہے جو 9 تاریخ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کہی جاتی ہے۔ تو تکبیر تشریق بھی اللہ کا ذکر ہے جو نماز کے بعد اللہ اکبر بلند آواز سے ساری جگہ کہا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو منا کے اندر یوں بھی جو انفرادی طور پر اذکار ہوتے ہیں وہ بھی اس کا بھی حکم ہے۔ تو گویا منا کے اندر کنگری مارنے کے پہلے بھی اور بعد بھی ذکر ہوتا ہے،
دعا پڑھی جاتی ہے وہ ذکر میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو تکبیر تشریق کہی جائے گی ان دنوں میں وہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ تو ان چند دنوں میں تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو ان چند دن سے مراد تکبیرات تشریق بھی ہیں اور ایام منا بھی ہے۔ منا کے دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کہ یہ دن بعد میں نہیں آئیں گے، یہ موقع بار بار نہیں ملیں گے، ان میں ذکر کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے، اس میں ثواب بڑھا ہوا ہے۔ آگے اس کے بعد منا میں قیام کئے دن ہونا چاہیے؟ حج کے ارکان پورے کر لینے کے بعد اوپر ذکر تھا کہ 10 تاریخ میں حج کے احکام ارکان پورے ہو جاتے ہیں۔ صرف کنکری مارنے کا عمل 2 دن اور جاری رہتا ہے، 2 دن یا 3 دن اور جاری رہتا ہے۔ باقی جو کام ہوتے ہیں وہ عموماً 10 تاریخ میں پورے ہو جاتے ہیں۔ 10 تاریخ میں اگر رہ گئے ہیں تو 11 کو کیے جاتے ہیں، ورنہ 10 تاریخ میں ہی وہ قربانی کا عمل ہو، سر کے بال منڈانے کا عمل ہو، طواف زیارت کا عمل ہو، اور 10 تاریخ کی جو کنکری کا عمل ہے، یہ سب جو ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم جب تم ارکان حج پورے کر چکو، یہ 10 تاریخ میں آ چکا تھا۔ اب صرف ایک مسئلہ رہ جاتا ہے حج کے واجبات میں، کنکری مارنے کا۔ وہ 2 دن کے بھی کنکری ماری جا سکتی ہے، اس کے بعد 3 دن بھی، یعنی 11-12 تاریخ میں بھی کنکری مارنا کہ صرف 11-12 کو مارے اور 13 تاریخ کو کنکری نہ مارے، 12 کی شام کو ہی وہاں سے منا کو چھوڑ دے اور اپنے قیام گاہ میں مکہ مکرمہ میں رہائش میں آ جائے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ انسان 2 دن کے بعد تیسرے دن بھی منا میں رک جائے اور 11-12 کے علاوہ 13 تاریخ کو بھی کنکری مار لے، یہ بھی جائز ہے۔ یہاں پر دونوں باتوں کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں باتوں میں اختیار ہے کہ جو 2 دن میں کنکری مار کر جلدی چلائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو 1 دن لیٹ آئے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو گویا اس میں اختیار دیا گیا کہ انسان کو، حج کرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ کنکری مارنے کے سلسلے میں 10 تاریخ کو تو مارتا ہی کنکری، اس کا ذکر اوپر آ چکا، باقی آگے جو دن رہ جاتے ہیں تو 2 دن کنکری مارے یا 3 دن کنکری مارے، 2 دن جو ہے وہاں قیام کر کے کنکری کا عمل پورا کرے، یا 1 دن مزید قیام بڑھا لے اور 13 تاریخ کو کنکری مار کر کے آئے۔ ان دونوں باتوں کی اجازت ہے۔ ان دونوں باتوں کے لیے لفظ آیا فلا اسم علیہ، 2 دن میں آنے والے پر کوئی گناہ نہیں اور 1 دن تاخیر سے آنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ زمانے جاہلیت میں اس پر بھی آپس میں ایک دوسرے کو خطاوار اور غلط کہنے لگے تھے، تو وہ لوگ جو 1 دن قیام کر کے آتے تھے 13 تاریخ کو، وہ ان لوگوں کو غلط کہتے تھے جو 12 تاریخ ہی میں 2 دن یعنی 3 دن جو 10 تاریخ کو لے کر کے 12 تاریخ میں کنکری مار کر چلے آئے، ان کو کہتے تھے انہوں نے غلط کیا، ان کا حج خراب ہوا، انہوں نے عمل صحیح نہیں کیا۔ اور یہ لوگ جو 12 تاریخ میں چلے آتے تھے وہ ٹھہرنے والوں کو جو ہے دوش دیتے کہ یہ جو ہے اپنے حج کو خراب کر رہے ہیں، 1 دن مزید ٹھہر رہے ہیں اور ان کو 13 تاریخ میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ان کو جو ہے آج ہی آ جانا چاہیے۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں یہ بحث ہو گئی تھی کہ 13 تاریخ کو رکنے والا صحیح ہے یا 12 تاریخ کو جو ہے چلا آنے والا صحیح ہے۔ 12 تاریخ کو چلا آنا چاہیے، 13 تاریخ کو رک کر آنا چاہیے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں، دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا بھی حج مکمل ہے جس نے 12 تاریخ تک کنکری ماری، اس کا بھی حج مکمل ہے جس نے 1 روز اور قیام بڑھایا۔ اس طرح گویا 4 دن اس نے کنکری ماری، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، پھر 13 تاریخ کو۔ البتہ اس سلسلے میں کہ اگرچہ دونوں باتوں کا اختیار ہے، لیکن اس اختیار میں اس بات کو ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ 12 تاریخ میں بھی آ جانا جائز ہے، لیکن 12 تاریخ کے مغرب سے پہلے منا کو چھوڑ دینا ضروری ہوگا۔ اگر منا کو چھوڑے گا نہیں، وہ غروب آفتاب سے پہلے رات وہاں ہو جائے گی، تو اب اگرچہ 13 تاریخ کی کنکری ابھی لازم نہیں ہوئی، لیکن رات وہاں منا میں شروع ہو جانے کے بعد اب پھر منا کو چھوڑنا مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رات اگلے دن کی شروع ہو گئی ہے، لہذا اب اس کو اگلے دن کی کنکری مارنا چاہیے، اگرچہ ابھی واجب نہیں ہوا۔ اگلے دن کی کنکری جب واجب ہوگی جب صبح بھی وہی ہو جائے گی، یعنی 13 تاریخ کی بھی صبح وہاں ہو گئی، تو اب بغیر کنکری ماری اگر آئے گا تو دم واجب ہو جائے گا۔ جس طرح کسی 1 دن کی کنکری مارنے کا عمل چھوڑ دینے پر دم واجب ہو جاتا ہے، تو 13 تاریخ کی کنکری مارنے کے چھوڑنے پر بھی دم واجب ہوگا۔ یہ لیکن دم کا واجب ہونا جب ہی ہوگا
جب 13 تاریخ کی صبح منا کے اندر ہو جائے. اگر صبح سے پہلے رات میں کسی وقت آ گیا تو اگرچہ رات کو منا چھوڑنا مکروہ ہوگا. 12 تاریخ کی شام غروب آفتاب کے بعد اگر اس سے پہلے نہیں نکلا ہے تو وہ مکروہ ہوگا، لیکن کنکری مارنے کا عمل واجب نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا، صرف کراہت ہوگی. تو اس لیے اب اس میں افضل کیا ہے؟ قرآن نے تو یہ 2 باتیں کہیں اور دونوں باتوں کو بالکل برابر انداز میں دیا کہ 2 دن میں آنے والے پر کوئی گناہ نہیں، 1 دن رک کر تاخیر سے نہ تعجیل میں کوئی گناہ نہ تاخیر میں کوئی گناہ. فلا اسم علیہ یہ لفظ 2 مرتبہ دہرایا، حالانکہ بالاتفاق حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے، مفسرین محدثین فقہا نے بھی لکھا کہ افضل ہے 1 دن رک کر 13ویں تاریخ کی کنکری مار کر آنا. قرآن کی عنایتوں سے اس کی افضلیت نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ دونوں کے بارے میں ایک ہی طرح کا لفظ آیا کہ تعجیل و تاخیر دونوں جائز، دونوں میں کوئی گناہ نہیں. دراصل آیت جس پس منظر میں آ رہی ہے اس میں ان دونوں کی غلطیوں کی اصلاح مقصود ہے جو گناہ سمجھ رہے تھے، کہ جو 12 تاریخ کے آنے والے کو گناہ سمجھتے تھے یا رکنے والے کو جو 13 تاریخ میں رکنے کو گناہ سمجھتے تھے، تو اس کی اصلاح فرمائے گی کہ گناہ نہ اس میں ہے نہ گناہ اس میں ہے، تو اس کی اصلاح فرما دی گئی. اب افضل کیا ہے یہ بات احادیث سے واضح ہوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حجۃ الوداع فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کی بھی کنکری ماری تھی، اس لیے افضل وہی ہوگا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہوا. اگرچہ لوگ سہولت کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ منا پورا خالی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اس جذبے سے جاتے ہیں کہ ہم 13 تاریخ کو بھی کنکری ماریں گے تو عشاء ہوتے ہوتے ہوئے پھر پریشان ہونے لگتے ہیں. پریشان ان کی تنہائی ان کو ستانے لگتی ہے اور ساتھیوں کا بچھڑ جانا ستانے لگتا ہے، اور منا کے اندر سب خیمے اجاڑ دیے جاتے ہیں تو وہ ایک ہو کا سا عالم ہوتا ہے. تو یہ سوچتے ہیں کہ کہاں ہم نے یہ نیت کر لی. تو اس لیے اگر بہت 2-4 ساتھی ہو تب تو یہ ہمت کرے، ورنہ ایک جائز بات پہ عمل کرے کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو یہ کہہ کر کے آگے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ گناہ نہیں ہے تعجیل میں اور نہ تاخیر میں، لیکن یہ سب باتیں ان کے لیے لمن اتقا، جو اللہ سے تقوی اختیار کرے، جس نے حج اس طرح کیا کہ وہ گناہوں سے بچتا رہا، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا کہ لمن اتقا کی قید اس لیے لگا دی کہ جو آدمی حج سے پہلے گناہوں میں ملوث ہے، حج کے زمانے میں بھی کوتاہی کر رہا ہے اور حج کے بعد بھی اس کو گناہوں چھوڑنے کا خیال نہیں ہے، تو اس کا حج ہی کہاں رہا. اب وہ اس بات کی فکر کہ 2 دن میں آ جائے یا 3 دن میں جائے، اس کے لیے سب برابر ہے. یہ تو ان کے لیے ہے جو تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ وہ یہ کریں گے تو بھی وہ ان کا حج قبول ہے، اور جو تاخیر سے آئیں گے ان کا بھی حج قبول ہے. دونوں ہی تقوی والے ہیں، اس لیے دونوں کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے. اور بعض مفسرین نے اس کو یوں لیا کہ قرآن کا یہ اعلان، چونکہ یہ آخری عمل کنکری مارنا ہوتا ہے، قرآن نے جو اعلان کیا کہ 2 دن میں کنکری مار کر آنے والے کا گناہ نہیں اور 3 دن کنکری مار کر آنے والے کا بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو اب گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. یعنی یہ حج کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جس نے 2 دن کنکری ماری اس کا بھی حج مکمل ہوا اور اس کے گناہ نہیں رہا. ایک نیا مضمون ہو گیا یہ کہ اب اس کا گناہ نہیں رہا، گویا وہ اس حدیث کے مطابق ہو گیا یہ مضمون کہ جس نے حج پورا کیا اور اس طرح حج کیا کہ لم یرفث ولم یفسق، کہ جس نے نہ فحش باتیں کی نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے جنا ہے، بالکل معصوم، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. گویا اسی کا یہ اعلان ہے کہ جس نے اس طرح کنکری مار لی یا اس طرح کنکری مار لی، وہ جو فضیلت ہے اس فضیلت کا وہ بھی مستحق ہو گیا، یہ بھی مستحق ہو گیا کہ کسی پر گناہ نہیں رہا، نہ وہ بھی گناہ سے پاک ہو گیا، یہ بھی گناہ سے پاک ہو گیا. یہ جب ہے جب کہ اس کا حج تقوی کے ساتھ گزرا ہو، حج کے دوران بھی اس نے تقوی کا لحاظ کیا ہو، بعد میں بھی تقوی جو ہے ملحوظ رکھے اور ڈرتا رہے، تو اس کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہے. تو دونوں ہی گناہ سے پاک ہو جائیں گے اور ان پر گناہ نہیں رہے گا. یہ گویا ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے. اسی لیے آگے اللہ رب العزت نے حج کے مضمون کو ختم کرنے کے لیے گویا حاجیوں سے ایک عجیب خطاب کیا اور فرمایا حج تو تمہارا پورا ہوا، گناہ بھی تمہارے صاف ہو گئے، اور اللہ نے تمہیں جو ہے حج کی توفیق سے سرفراز کر دیا. اب آگے کی زندگی تمہیں کیسے گزارنی ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو.
اور آگے کی زندگی بھی اب تمہاری پاک صاف ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب حاجی کا حج ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں گویا زبان حال سے کہ اب تم اثرنو اپنے نام اعمال تیار کرو، جو تمہارے گناہ تھے تمہارے نام اعمال سے مٹا دیے گئے، اب نیکیاں تمہاری ثابت کر دی گئیں، اب تمہارا نام اعمال بالکل کوڑا ہے، اس میں گناہ درج نہیں ہے، اب تم اثرنو اعمال کرو، گناہ سے بچے رہو گے، تمہارے نام اعمال نیکیوں سے گناہوں سے پاک رہیں گے، ورنہ پھر سے گناہ تمہارے گناہ اعمال نامے سیاہ ہوتے رہیں گے۔ ایک بزرگ تھے، وہ حج کر کے آئے، کہتے ہیں کہ مجھے گناہ کا وسوسہ ہوا اور نفسانی تقاضا ہوا کہ یہ گناہ کر گزروں، تو ایک عجیب سی آواز کہیں سے سنائی دی کہ کوئی کہہ رہا ہے کیا تم نے حج نہیں کیا، کیا تو نے حج نہیں کیا؟ بس ایک دم سے مجھے میرے گویا وہ یہ اس آواز نے، اس خیال نے، یا ممکن ہے خیال ہی بعض دفعہ آواز ہو جائے، آدمی جب بہت زیادہ ذہن میں کسی چیز کو دباؤ دیتا ہے تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے، تو جب یہ خیال ایک دم سے تقاضا ہوا تو کہنے میں گناہ سے فوراً پیچھے ہٹ گیا، گویا یہ خیال میرے لیے دیوار بن گیا، حائل ہو گیا اس گناہ میں، اور جو ہے حج کے اس خیال نے اس گناہ کے درمیان وہ آڑ بن کر کے یہ آواز سامنے آ گئی جس سے میں گناہ سے بچ گیا۔ تو گویا آگے کی زندگی کے لیے کہا جا رہا اب تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ایک بات کا دھیان اور مراقبہ اور اس بات کا جو ہے یقین بہت مفید ہوتا ہے کہ ہمیں مر کر دنیا چھوڑنا ہے، اللہ کے حضور منہ دکھانا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے، سب وہاں جمع کیے جائیں گے، وہاں ہمارے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اگر کوئی گناہ سب کے سامنے آئے گا تو کتنی شرم آئے گی۔ تو یہ خیال جو ہے تمہیں ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ یہ گویا تقوی اختیار کرنے کے لیے ایک نسخہ بھی دیا گیا کہ یہ یقین تمہارا رہے، یہ استحضار رہے، انکم الیہ تحشرون، کہ اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے گویا حج کے بعد کے بھی آداب کا اس میں اشارہ ہو گیا کہ آدمی کو حاجی کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے، کہ جن آنکھوں نے وہاں بیت اللہ کی زیارت کی، جو قدم وہاں چلے، اور جس طریقے سے اس نے جگہ جگہ جو ہے دعاؤں میں اللہ سے عہد و معاہدہ کیا کہ اب زندگی پاکیزہ گزاریں گے، گناہ کو چھوڑیں گے، اب نمازیں پڑھیں گے، وہاں انسان مختلف موقعوں پہ عہد و معاہدے کرتا ہے، توبہ اللہ کرتا ہے، تو اس کا آگے اس کو لحاظ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ چونکہ حج ایک بزرگی والا عمل ہے، بڑائی والا عمل ہے، بعض دفعہ انسان حج کرتا ہے تو اس کو اپنے بارے میں بڑائی و بزرگی کا خیال بھی آنے لگتا ہے کہ اب ہم حاجی ہو گئے اور ہم نے جو حج جیسا مبارک عمل کر لیا، تو یہ چیز بعض دفعہ انسان کے جو ہے یہ غرور اور اس کے انسان کے دماغ میں یہ خیال یہ اس کے باقی زندگی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ترک کے رہنے والے تھے، اور اس زمانے کے ایک خیر القرون میں ایک بزرگ مولانا شیخ حالی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، یہ مسدس حالی والے نہیں، وہ ایک اور بزرگ گزرے ہیں، مجذوب قسم کے تھے، تو وہ ان کے مرید تھے، وہ حج کرنے گئے، تو ان کا حال یہ تھا کہ مجھے عجیب قسم کی نورانیت حج سے پہلے محسوس ہوتی تھی، اعمال میں اذکار میں خوب جی لگتا تھا، اور جب حج کر کے واپس لوٹے تو عجیب جو ہے برا انقلاب اپنے اندر پایا کہ وہ نہ کسی چیز میں جی لگ رہا ہے، نہ وہ نورانیت محسوس ہو رہی ہے، نہ وہ للہیت محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز چھین لی گئی، جبکہ حج بھی بہت ڈھنگ سے کیا، حج سے پہلے خوب توبہ اللہ کر کے گئے۔ تو اب کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ میں اپنے اندر عجیب پریشانی محسوس کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں یہ حج کر لینے کے بعد تمہیں اپنے بارے میں بزرگی اور بڑائی کا خیال تمہارے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑائی کا خیال اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، تکبر و غرور، اپنے بارے میں گھمنڈ، کہ تمہیں بجائے اس کے کہ شکر کرتے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے جو ہے بغیر استحقاق کے ہمیں یہ سعادت عطا فرما دی، اس کی قدر کرتے، تم نے بجائے اس کے تکبر اور فخر و غرور سے کام لیا، اپنے بارے میں تم کو بزرگی اور بڑائی کا خیال پیدا ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی بھی تھی چھین لی۔ توبہ کرو غرور سے، تکبر سے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ وہ توفیق عطا فرما دیں گے، تمہاری وہ چیزیں تمہیں لوٹا دیں گے، وہ نعمتیں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی۔ تو اس لیے بعض دفعہ یہ حج کے جو ثمرات ہونے چاہیے کہ حج تو اچھا کیا، اس میں کوتاہی نہیں کی، لیکن حج کے بعد انسان کے اندر اپنے دماغ کے اندر بڑائی آ گئی، یہ چیز انسان کو پھر ضائع کر دیتی ہے، حج کو ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے بڑائی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت سے ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے اعمال قبول کرتے ہیں، تو اس لیے حکم دیا تم اللہ سے
تقوی اختیار کرو، متقی رہو گے تمہارا عمل بھی قبول رہے گا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرتے رہو ان چند دنوں میں کہ یہ چند دن بڑے غنیمت کے ہیں جو ایام منا ہیں، ایام تشریق ہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اب جو منا کے اندر رہتے ہوئے جو جمرات میں کنکری ماری جاتی ہے، ابھی اس کا مسائل سے تعلق ہے۔ جمرات جو 3 ستون ایسے ہیں، اب دیوار کی شکل میں ہیں، ان کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کنکری مارنے کا عمل کیسے ہو اور کن دنوں میں کتنی کنکریاں ہیں، کب وقت شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، ان کا تعلق مسائل سے ہے، اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اب جو 2 دن کے اندر اپنے عمل کنکری مارنے کے عمل کو پورا کر کے جلدی آ جائے، 2 ہی دن میں اپنے عمل کو پورا کر کے آ جائے، تیسرے دن کے لیے نہ رکے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور اس کا بھی گناہ نہیں رہا، اس کا بھی حج پورا ہوا۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جس نے 1 دن تاخیر کی، رک کر کے اگلے دن بھی کنکری مار کر آیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں رہا، وہ بھی گناہ سے پاک صاف ہو گیا۔ دونوں باتوں میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی آیت کا منشا ہے دونوں باتوں میں اختیار دینا، اور کسی چیز میں گناہ نہ ہونا، جیسا کہ وہ گناہ سمجھتے تھے ان کی اصلاح کر دینا، اور پھر اس بات کا بھی اعلان کر دینا کہ وہ بھی اور یہ بھی، تعجیل کرنے والا، تاخیر کرنے والا، دونوں گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، حج پورا ہو جاتا ہے۔ لمن اتقا، اور یہ گناہ سے پاکی و صافی اور حج کی قبولیت ان حاجیوں کے لیے ہے، من اتقا، جو اللہ سے ڈرتے رہے، جنہوں نے ارکان کی ادائیگی میں بھی تقوی ملحوظ رکھا، اور حج کو بھی اس کو جو ہے تقوی کے ساتھ پورا کیا۔ اور آگے کے لیے اللہ کا اعلان واتقوا اللہ، اب حج تو پورا ہوا، آگے بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس بات کا یقین رکھو، جان لو کہ بے شک تم سب اللہ ہی کے پاس ایک دن جمع کیے جاؤ گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا